میں صرف 1 ماہ کے لیے آیا ہوں بی جان، اور یہ بات واضح کر دوں، میں سیرت کو طلاق دے کر جاؤں گا۔ سلار کی بات پر بی جان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ 5 سال بعد امریکہ سے لوٹا تھا جب سب خوش تھے کہ سیرت اور اس کی شادی ہوگی، کیونکہ اس کے امریکہ جانے سے پہلے اس کے دادا نے مرنے سے پہلے زبردستی قسمیں دے کر سیرت سے اس کا نکاح کیا تھا۔ اس سے پہلے بی جان کوئی جواب دیتی کمرے کا دروازہ کھولتی ایک نازک سی حسین لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ بی جان پلیز اجازت دے دینا، وہاں ساری لڑکیاں ہوں گی۔ وہ لڑکی بی جان سے مخاطب تھی، جبکہ سلار یکٹا کسے دیکھے کیا، اور اس کی جاتے ہی بی جان نے مخاطب ہوا۔ یہ لڑکی کون تھی بی جان؟ وہ بے خودی میں پوچھ بیٹھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ 5 سال پرانی وہی موٹی سیرت تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا، جو اب حسین ہو چکی تھی۔ سلار کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، جن کی خاطر تواضع کے لیے سلار کچن کی طرف آتے ملازموں کو جلد از چائے لانے کا کہہ کر واپس ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مگر جیسے ہی سلار کچن سے نکلا، گول مٹول چہرے پہ شرارتی مسکان لیے سیرت نے کچن میں قدم رکھا تھا۔ وہ آج ایک انتقامی کارروائی کرنے کے لیے کچن کی رونق بخش رہی تھی، ورنہ سیرت کو جتنا کھانے سے شغف تھا، کھانا بنانے سے اتنا ہی اس کی جان جاتی تھی۔ ویسے بھی وہ گھر بھر کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی، تو کبھی کوئی اس پر سختی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سیرت فریج سے پانی نکال کر پیتی کنکھیوں سے چولہے پر موجود چائے کے برتن کو دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ نے جیسے ہی چائے کے سارے لوازمات مکمل کیے، سیرت نے آگے قدم بڑھائے اور پھر اپنا بنا ملازمہ کے چھٹپٹاتے کہ سیرت چائے میں کافی مقدار میں نمک ملا چکی تھی۔ سیرت بی بی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ ملازمہ ہکا بکا سی اب کبھی چائے اور کبھی سیرت کو دیکھ رہے تھے۔ جو کرنا تھا میں نے کر دیا، اب جلدی سے اسے ڈرائنگ روم تک پہنچاؤ۔ سیرت بے فکری سے ہاتھ جھاڑتی پیچھے ہوئی تھی، جبکہ ملازمہ حیران و پریشان سی منہ کھولے اب چہرے پر رونے والے تاثرات لیے چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ سیرت نے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹ کے مزے لیتے ملازمہ کو اپنے ہدف کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ اس کے لبوں پر بڑی محفوظ کن مسکراہٹ تھی۔ اور پھر بس کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ گھر کے در و دیوار سلار کی ملازمہ پر چیخنے چلانے سے گونج اٹھے تھے، جس سے سیرت کے سینے میں ٹھنڈی سی پڑی تھی۔ صاحب وہ اس پہ میری غلطی نہیں ہے، وہ سیرت بی بی نے زبردستی مجھے ایسی چائے دیکھنے کو بھیجا تھا۔ ملازمہ چہرہ جھکائے تھر تھر کانپتی ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی دے گئی، تو دوسری طرف سیرت کا نام سنتے ہی جیسے سلار کے منہ میں کسی نے کڑوا کریلا بھر دیا تھا۔ چہرے کے غضلات اور زرد اور غصے سے تن گئے تھے۔ یہ موٹی تو آج مجھ سے نہیں بچے گی۔ سلار کڑے تیور لیے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سلار کو زیادہ تنگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی۔ سیرت اسے اپنے کمرے سے باہر نہیں ملے گئی تھی، اور اب سلار کے ماتھے پر بل دیکھے وہ ڈرنے کے بجائے اپنی لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ کو دبا رہی تھی۔ تم موٹی دھرتی پر بوجھ فساد عورت، کیوں چائے میں نمک ملایا تم نے، بتاؤ مجھے؟ جانتی ہو میں اپنے دوستوں کے سامنے کتنا شرمندہ ہوا ہوں۔ سلار سیرت کے سر پر پہنچتا غصے سے گھرائے تو سلار کے منہ سے اپنے لیے عورت کا لفظ سنتے سیرت نے اسے گھورا تھا۔ عورت نہیں ہوں میں، سمجھے تم، اور تمہارے ان چہیتے دوستوں پر میرا کچھ دن پہلے کا ادھار تھا، جب انہوں نے میرے کالج کے سامنے گول گپے کھانے پر میرا مذاق اڑایا تھا۔ جواباً اب سیرت بھی چیخ رہی تھی۔ وہ بھی محض 18 سال کی تھی، تو عورت کہے جانے پر اس کا چیخنا بنتا تھا، مگر اس کی موٹی جسامت کی وجہ سے سلار اکثر اسے عورت کہہ کر چڑھایا کرتا تھا۔ انہوں نے غلط کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے کہ زندگی میں پہلی بار ایک گول گپے تو گول گپا کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سلار نے تمسخرہ اڑایا تو سیرت کا بس نہیں چلا وہ اس کا حشر بگاڑ دے۔ سیرت کو سلگتے دیکھ کر سلار نے حس اٹھایا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا غصہ مانند پڑنے لگا تھا۔ سلار، چلار، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ سیرت چلاتی ہوئی جیسے ہی آگے بڑھی، گھر میں ان دونوں کے والدین کو انٹری ہوئی تھی۔ بیہیو سیرت۔ سیرت کی ماں نزہت بیگم نے اسے ٹوکا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ سلار اپنی چچی کو دیکھتے ہوئے اور چوڑا ہوا تھا، اور مزہ لینے کے لیے لگے ہاتھوں سیرت کی شکایت لگانے لگا۔ چچی، آپ کو پتہ ہے آج اس نے کیا کیا؟ میرے دوستوں کے لیے بن رہی چائے میں نمک ڈال دیا۔ جانتی ہے میں کتنا شرمندہ ہوا؟ سلار نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ اپنی بیٹی کی اس حرکت پر نزہت بیگم کو چپ لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ سیرت کو سلوتیں سناتی، وہ رونے کی ایکٹنگ کرتی اپنے باپ کے سینے سے جا لگی۔ بابا، اس کے اس شاندار دوستوں نے میرا مذاق اڑایا تھا، اور پھر اس سالار نے بھی مجھ پر اتنا غصہ کیا تو بس مجھے غصہ آ گیا تھا۔ سیرت خود کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش میں تھی۔ نزہت، خبردار، جو تم نے ہماری بچی کو ڈانٹا تو یہی سڑیل ہے جو پہلے کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے جس پر سیرت کو غصہ آتا ہے۔ سلار کے بابا اعظم صاحب سلار کو غصے سے دیکھتے سیرت کی حمایت کرنے لگے، تو سلار نے کوف سے سر جھٹکا اور ایک ناگوار نظر سیرت پر ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ سیرت کو غلطی کے باوجود پیار مل رہا تھا۔ یہ ہر روز کی کہانی تھی کہ سیرت اپنے ماں باپ، 2 بڑے بھائیوں اور تائی کے ساتھ دادا دادی کی بھی چہیتی تھی، اور ایسی صورتحال پر سالار ہمیشہ صبر کے گھوٹ بھر کر رہ جایا کرتا تھا۔
سیرت بیٹا، چائے میں نمک کون ڈالتا ہے؟ نیکسٹ چینی ڈالنا، اور اتنی ڈالنا کہ اس کا اس کے دوستوں کا کڑوا پن دور ہو جائے۔ اعظم صاحب کے شرارتی انداز میں صلاح دینے پر سیرت اب ہنستے ہوئے اپنے بابا سے، عظیم صاحب سے الگ ہوتی بڑے بابا سے جا لپٹی تھی، جبکہ نصرت بیگم سب کو سیرت کی حمایت کرتے دیکھ کر افسوس سے بس نفی میں سر ہلا سکی تھی۔ روز رات سونے سے پہلے سیرت اور سلار کا معمول تھا کہ وہ دونوں کچھ وقت دادا دادی کے ساتھ لازمی گزارتے تھے، لیکن اس دوران ان کی ضد ہوتی تھی کہ جب دونوں میں سے ایک دادا دادی کے پاس ہو تو دوسرا وجود وہاں دکھائی نہ دے۔ لیکن چونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ضدی تھے، اس لیے ہر روز لڑائی جھگڑے کے بعد بھی ایک ساتھ ان کے کمرے میں آن وارد ہوتے تھے۔ سلار اپنے فون پر مگن آگے بڑھ رہا تھا تو سیرت سلار سے پہلے دادا دادی کے کمرے میں جانے کے خیال سے تیز رفتاری سے قدم اٹھا رہی تھی، جس کے نتیجے میں راہ داری کے موڑ پر دونوں کا زبردست ٹکراؤ ہوا اور سیرت اپنی پیشانی پر لگی چوٹ پر اب واویلا مچانے لگی۔ اس کی پیشانی زور سے سلار کے پاس اسے ٹکرائی تھی، لگی تو سلار کو بھی تھی، لیکن وہ شور مچانے کے بجائے خمشقی نگاہوں سے سیرت کو گھورا تھا۔ پھتر انسان، توڑ دیا میرا سر! ایک ہاتھ پیشانی پر جمائے سیرت نے دہائی دی تو سلار کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نے جگہ لی تھی۔ میں پھتر ہوں تو تم موٹی جسامت والی ہتھنی ہو جس پر اتنی سی چوٹ کا اثر ہونا تو نہیں چاہیے۔ سلار کا نشانہ ہر بار کی طرح سیرت کا پھولا ہوا وجود تھا۔ جی نہیں، میں نرم روئی کا گولا ہوں، تم کسی سخت پتھر سے کم نہیں۔ سیرت اپنا درد بھولتی دبدباؤ لڑنے کا تیار ہوئی تھی۔ سیرت کے خود کی تعریف کرنے پر سلار کی نظر اس کے وجود پر ٹک سی گئی تھی۔ بلاشبہ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سرخ و سفید رنگت کی مالک ہونے کے ساتھ نرم و ملائم، تھوڑا بھاری وجود ہونے کی بدولت نرم روئی سے بنی گڑیا ہی معلوم ہوتی تھی۔ اپنی آنکھوں کی گستاخی کا احساس ہوتی سلار دل ہی دل میں سخت پشیمان ہوا تھا۔ ہٹو آگے سے، مجھے بی جان کے پاس جانا ہے، نظر چلاتے سلار نے کہا تو جواباً سیرت، جسے مزید پنکھے لیے بغیر سکون نہیں مل رہا تھا، اس نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے سلار کے بازو پر مارا تھا۔ ایسے کیسے ہٹ جاؤں؟ تمہیں پتہ ہے میں بدلہ لیے بغیر مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ مجھے چوٹ تمہارے اس بازو کی وجہ سے آئی ہے نا، تو یہ بھگتے گا۔ سیرت بولتے ساتھ ہی اپنی کارروائی مکمل کرتی سلار سے دور بھاگی تھی۔ پاگل موٹی عورت، مجھے بھی چوٹ لگی تھی، تم پھولوں سے بنی ہوئی تھوڑی ہو۔ ٹھہر جاؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ سلار نے کینہ تو اس نظر سے دیکھتے اس کے پیچھے بڑھا تو وہ اس سے منہ چڑھاتے ہوئے سامنے موجود کمرے کا دروازہ کھولتی اندر جا گھسی تھی۔ یہ کمرہ جنت خاتون اور ان کے شوہر مجتبیٰ صاحب کا تھا۔ دادا جان پلیز مجھے چھپا لیں۔ سیرت چیختے ہوئے مجتبیٰ صاحب کی طرف بڑھی تو انہوں نے شفقت سے اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ دادا جان آج آپ بیچ میں نہیں آئیں گے، میں آپ کی چہیتی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی زبان کے ساتھ اب ہاتھ بھی بہت چلنے لگے ہیں۔ اگلے ہی لمحے سلار تن پن کرتا کمرے میں داخل ہوا تو دونوں بزرگ انسان تعصب سے ان دونوں کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ جن میں ان کی جان بستی تھی تو وہ دونوں اتنا ہی ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ مجال ہے یہ میرے بڑے ہونے کا لحاظ کر لے۔ سلار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سیرت کو آنکھوں سے ہی پسند کر دے۔ سلار غصہ تھوک دو، ادھر آؤ میرے پاس۔ بی جان نے ہاتھ میں پکڑی تسبیح ایک طرف رکھتے سلار کو بلایا تو وہ غصے سے سر جھٹکتے ہوئے ان کے پاس آتا ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا تو وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ بی جان یہ مکہ مار کر آئیے مجھے، سلار نے شکایت لگائی، لیکن اب آواز میں پہلے جیسی سختی غائب تھی۔ سیرت بری بات بیٹا، تم ایسی بدتمیزی والی حرکتیں کب سے کرنے لگی؟ بی جان کا سیرت کو ڈانٹنا سلار کے سینے میں ٹھنڈ ڈال گیا تھا۔ بیگم میری بچی پر غصہ نہیں کریں، یقیناً اس صاحب زادے نے پہلے ہی کچھ کہا ہوگا۔ مجتبیٰ صاحب جھٹ سیرت کی حمایت میں بول پڑے تو سلار نے ذرا کی ذرا اپنی آنکھیں کھولتے ایک تیکھی نظر ان دادا پوتی پر ڈالی تھی۔ ہم دونوں کا غلطی سے تصادم ہوا تھا، مگر نہیں، ان محترمہ کو تو بدلہ لینا تھا، اس لیے میرے بازو پر مکہ مارتے بھاگ گئی۔ سلار کی پوری بات بتانے پر کچھ دیر کے لیے مجتبیٰ صاحب خاموش پڑتے سیرت کو دیکھنے لگے تو سیرت نے ہونٹ لٹکائے ان کی طرف دیکھا تو وہ سب بھولے تھے۔ ہاں تو بس بچی ہے، کیا ہوا، شرارت کر دی تو؟ مجتبیٰ صاحب جنت خاتون سے نظریں چرائے بولے تو سلار نے بی جان کی طرف دیکھتے آنکھوں سے انہیں اشارہ کیا کہ دیکھ لیں اپنے شوہر کے الفاظ۔ بی جان جو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا ہی بولیں، کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ذرا سے سخت الفاظ کے استعمال پر سیرت بی بی نے آنکھوں میں آنسو لاتے ناراضگی کا اظہار کرتے کمرے سے چلے جانا ہے، اور وہ سیرت کو کبھی خود سے ناراض دیکھ نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ انہیں سلار بھی بہت پیارا تھا، اس لیے بعض اوقات وہ سیرت کو سمجھانے کی کوشش کر جایا کرتی تھی۔ وہ شاید سمجھ بھی جاتی جو اگر اسے مجتبیٰ صاحب کی حد سے زیادہ بے جا حمایت نہ ملتی۔ مجتبیٰ صاحب کے کئی برسوں سے اپنے دل میں پنپتی خواہش کو اپنی بیٹوں اور بہوؤں نے سامنے رکھا تو سب کے چہرے خوشی کے حساب سے چمک رہے تھے۔ بابا آپ نے تو میری دل کی بات کہہ دی، ہماری بچی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی، ہمیں بھلا کیا چاہیے؟ اعظم صاحب مسرت سے بولے تو نصرت بیگم اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کو سوچے دل سے خوش ہوئی تھی۔
مشتبہ صاحب سالار اور سیرت کے نکاح کا ارادہ باندھ چکے تھے اور اب ان کے والدین پر ذمہ داری ڈال دی تھی کہ وہ ان دونوں سے ان کی رضامندی لے۔ سیرت تو اپنی ماں اور بابا کے آگے خاموش اختیار کرتے اپنے سارے فیصلوں کا اختیار انہیں سونپتے ان کا مان بڑھا گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سالار کا نام اپنے نام سے جڑنے کا سوچتے اس کے دل و دماغ کی دنیا بدلنے لگی تھی۔ ایک عجیب احساس میں گرفتار وہ لبوں پر شرمیلی سی مسکان لیے مستقبل کے سہانے خواب سجانے لگی تھی۔ وہیں دوسری طرف سب الٹا ہوا تھا کہ کیونکہ یہ جیسے ہی سالار کے سامنے سیرت کا نام رکھتے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں قبول کرنے کا کہا گیا تو وہ حتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ بابا جان اور ماما جان، مجھے سیرت کسی طور اپنی بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں۔ آخر آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کہاں وہ ہر وقت کھانے پینے کی شوقین موٹی جسامت اور موٹے دماغ والی سیرت، اور کہاں میں خود کو مینٹین رکھنے والا۔ میری طرف سے صاف انکار ہے۔ سالار بغیر روکے اپنے ماں باپ کے چہروں کی طرف دیکھتے بولتا چلا گیا تھا۔ مگر سالار ہی تمہارے اعظم صاحب نے اسے کہنا چاہا تھا کہ یہ خواہش اس کے دل عزیز شخصیت کی جانب سے ہے، مگر وہ تو آگے سے کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس لیے ان کی بات کو ٹوک گیا۔ معافی چاہتا ہوں بابا جان، مگر پلیز مجھ پر دباؤ نہیں ڈالی گا جس کے نتیجے میں شاید میں کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ سالار سرد لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ دونوں میاں بیوی پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے تھے۔ سالار اس سارے معاملے پر تھوڑا مضطرب تو تھا، مگر پھر یہ سوچتے خود کو مطمئن کرنے لگا کہ جب سیرت بھی اس کا نام سنتے فٹ سے انکار کر دے گی تو یقیناً یہ بات وہیں دب جائے گی اور پھر صرف اسے ہی مورد الزام نہیں لڑایا جائے گا۔ مگر وہ اس بات سے بالکل لا علم تھا کہ سیرت ایک مشرقی لڑکی ہونے کا حق ادا کرتے اپنے جیون ساتھی چننے کا اختیار بڑوں کو سونپ چکی تھی۔ اس سے اگلے دن اس سے پہلے اعظم صاحب سالار کا انکار مشتبہ صاحب تک پہنچاتے وہ اچانک دل کی عارض میں مبتلا ہوئے، ہاسپٹل میں جا ایڈمٹ ہوئے تھے۔ ان کی اس طرح طبیعت بگڑنے پر گھر کے سبھی افراد سب کچھ بھولے بس ان کی صحت یابی کی دعاؤں میں مگن ہو گئے تھے۔ مشتبہ صاحب کے جیسے ہی کچھ طبیعت سنبھلی تو سب نے شکر کا سانس بھرا تھا۔ سبھی فرداً ان سے ملاقات کرنے گئے تھے، مگر ان سب میں سیرت کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ مشتبہ صاحب کے ہوش میں آ جانے کے باوجود رو رو کر نڈھال ہو پڑی تھی۔ اس نے سب سے زیادہ وقت مشتبہ صاحب کے ساتھ گزارا تھا، پھر ڈاکٹرز کے بہت کہنے پر بھی وہ ان کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ مگر جب سالار کمرے میں آئے تو مشتبہ صاحب نے خود نرمی سے سیرت کو باہر جانے کو کہا تو وہ بمشکل اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے چلی گئی تھی۔ سالار مشتبہ صاحب کے پاس آ کر ان کا نخیف سا ہاتھ پکڑے بس خاموشی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ سالار، میرا دل مجھے دغا دے رہا ہے یار، تو کیا تم میری ایک بات مانو گے؟ اسے میری آخری خواہش ہی سمجھ لو۔ مشتبہ صاحب بالکل دھیمی آواز میں بولے تھے۔ اپنے دل کو مضبوط بنائیں یار، اور پلیز ایسی ویسی باتیں کرتے مجھے ایموشنل نہیں کریں۔ سالار بھی جواباً انہی کے انداز بولا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تم سیرت سے نکاح کر لو سالار، اور یہ میری دلی اور آخری خواہش ہے، تو کیا تم اس خواہش کا مان رکھو گے؟ مشتبہ صاحب سالار کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولے۔ امید بھری آنکھیں اس پر ٹکا گئی تو سالار دم سادھے ان کا چہرہ دیکھتا چلا گیا تھا۔ وہ جو اپنے ماں باپ کے سامنے دھڑلے سے انکار کر چکا تھا، اب لاکھ چاہ کر بھی اپنے لبوں کو حرکت نہیں دے سکا تھا۔ بے بسی کی انتہا پر کھڑا وہ چہرے پر بس اسپاٹ بن لیے کچھ بولے بغیر اس بات میں سر ہلا گیا تو مشتبہ صاحب کے وجود میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ سی گئی تھی، اور پھر آنن فانن ہسپتال میں ہی نکاح خواہ اور گواہوں کا بندوبست کیا گیا، کیونکہ مشتبہ صاحب کی طبیعت مکمل سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اعظم صاحب اور ان کی بیوی شازیہ بیگم سالار کا رپورٹنگ سا انداز اچھے سے سمجھ رہے تھے، مگر فی الوقت اس کا اور سیرت کا نکاح ان کے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ مستقبل میں سیرت کے حوالے سے سالار کے دل کے بدل جانے کی اچھی امید لیے نکاح کی کارروائی میں شریک تھے۔ نکاح کے وقت تھوڑی دیر کے لیے مشتبہ صاحب کو جو طبیعت تھوڑی دیر کے لیے حوصلہ افزائی نظر آئی تھی، وہی مشتبہ صاحب اپنی لاٹھی کا لال چنری میں مغین چہرہ دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئے، اور پھر ان کی آنکھیں دوبارہ کھل نہیں سکی تھیں۔ ان کی خاموشی کے ساتھ ہی ان کے وجود سے اٹیچ مشینوں کا شور بلند ہوا تو انہونی کے احساس سے سب کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ سیرت بھاگتے ہوئے مشتبہ صاحب سے جا کر لپٹی، انہیں زور شور سے پکارنے لگی تھی، مگر ان کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ سیرت اپنی آہو بکا کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر بالکل ہی اپنے حواس چھوڑ دیے تو وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف گرنے کو تھی تب اعظم صاحب اسے سہارا دے گئے تھے۔ کمرے میں افراتفری کا منظر تھا، تھوڑی دیر پہلے کا خوشی کا منظر اب غم میں ڈھل چکا تھا۔ مشتبہ صاحب کی جدائی سب کے دلوں پر قیامت برپا کر گئی تھی۔ مشتبہ صاحب کے سوئم کے اگلے دن ہی سالار نے سب گھر والوں پر ایک اور بم پھینکا تھا کہ وہ ایک غیر معلوم مدت کے لیے یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔
اعظم صاحب اور شازیہ بیگم غم کی تصویر بنے اپنے اکلوتے بیٹے کا چہرہ تکتے چلے گئے تھے، جو ان کے دکھ کا احساس کیے بغیر بس اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، اور پھر سب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود سالار اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ مگر جیسے ہی یہ خبر سیرت تک پہنچی، وہ غم میں ڈوبی خود کو سالار کے پاس جانے سے روک نہیں پائی تھی۔ مشتبہ صاحب کی وفات کے بعد سے سیرت کا ٹھکانہ بھی بی جان کا کمرہ بن چکا تھا، اور ایک سیرت کی اس کمرے میں موجودگی کی وجہ سے سالار بہت کم بی جان کے پاس آیا تھا۔ دادا جان کے بچھڑ جانے کا غم اور سیرت سے ناپسندگی کے باوجود نگاہ سالار کا دل ہر طرف سے اجاڑ کر گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بس ہر کسی سے کنارہ کشی کرنے کا سوچ چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے کملائے سے چہرے کے ساتھ سیرت دروازہ نوک کرتی سالار کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اس وقت سالار سے اپنا بدلہ رشتہ فی الوقت بھولی ہوئی تھی۔ اسے بس اپنے ایک عزیز رشتے کے بعد دوسرے قریبی رشتے کو دور جانے نہیں دینا تھا۔ وہ بے شک ہر وقت سالار سے لڑتی پائی جاتی تھی، مگر ایک ساتھ رہتے اس کے دل میں سالار کو لے کر ایک انسیت لازمت موجود تھی۔ سالار جو کہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے جانے کے لیے پیکنگ میں مصروف تھا، سیرت کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکا تھا۔ وہ سیرت کو قطعاً اپنے سامنے دیکھنے کا خواہاں نہیں تھا۔ وہ چہرے پر ناگواری سچائی سے دیکھنے لگا، جس سے انجان سیرت آنکھوں میں آنسو لیے بلکتی ہوئی ایک بار پھر اپنے پیارے دادا جان کو یاد کرتی سالار کے بازو پر سر ٹکائے رو دی، تو کچھ دیر کے لیے سالار ساکت ہوا تھا۔ سالار، تم نہیں جاؤ پلیز، میں کیسے رہوں گی تمہارے بغیر؟ دادا، ابو اور اب تم، ہچکچاتے بھرتے سیرت نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی جب سالار ایک جھٹکے سے اسے قوت سے دور دھکیل گیا۔ تو سالار کے اس عمل پر ہکا بکا ہوتے سیرت نے حیران ہوتے اسے دیکھا تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 5 سال کا فرق تھا، مگر سیرت نے کبھی اس فرق کو درمیان میں لانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ سالار سے ایسی ہی بات کرتی تھی جیسے وہ اس کا ہم عمر ہو، اور اس کی یہ حرکت سالار کو بہت بری لگتی تھی، اور آج بھی سیرت کا اسے تم کہہ کر مخاطب کرنا سالار کو آگ لگا گیا تھا۔ اس کی سیرت کو لے کر ناپسندگی اور غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ سالار کے مطابق رشتہ بدلنے کے باوجود سیرت اپنی ہر درمی کی بدولت اسے عزت دینے کو تیار نہیں تھی۔ سالار نے اس وقت بالکل سیرت کی دماغی حالت کا اندازہ لگانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ بس اپنے بنائے مفروضوں پر قائم سیرت کو انہی تنازعوں میں پرکھ رہا تھا۔ خبردار، جو کوئی فضول بات تم نے مجھ سے کی یا پھر ہمارے درمیان بنے رشتے پر دل و دماغ میں کوئی خوش فہمی پالی تو۔ سالار کا سخت اور سرد لب و لہجہ سیرت کے سن ہوتے اعصاب پر مزید بھاری پڑا تھا۔ سیرت آنکھیں پھاڑے سالار کو دیکھ رہی تھی، جو اسے بہت بیگانہ سا لگا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ یقیناً تم بھی اس نکاح پر خوش نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیشہ تم میری زندگی اجیرن کرنے پر لگی ہوتی ہوگی، مگر میں غلط تھا۔ تم نے سوچا کہ آخر تم جیسی موٹے وجود کی مالک لڑکی سے کون شادی کرے گا، اور اگر کوئی کرتا بھی تو یقیناً مجھ جیسا فٹ فاٹ انسان نہیں ہوتا۔ اس لیے اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، تو تم اس نکاح کو سچی مان بیٹھی، مگر میں اس نکاح کو نہیں مانتا۔ دادا جان کی طبیعت کو دیکھتے وقتی طور پر میں بے بس ہوا تھا، مگر چونکہ اب وہی نہیں رہے تو میں کسی صورت تم جیسی بدتمیز لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گا۔ سالار اعظم اپنے اندر کا سارا غصہ اور غم سیرت کے نازک اور ناتواں وجود پر نکالتا اسے پتھر کا بنا گیا تھا۔ سیرت غم کی مورد بنے اس ظالم انسان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی، جو اس کی ذات کی دھجیاں اڑا گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ذات کے فخر و غرور میں مبتلا سیرت کی عزت نفس پر گہری چوٹ لگا گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اور اب دوبارہ مجھے شکل مت دکھانا۔ ایک صرف تمہاری وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر یہاں رہا تو میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی۔ سالار نے غرانے پر سیرت کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا، اور وہ جلدی سے پلٹی تھی۔ اس کے پورے وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہوا تھا، اور وہ ڈولتے قدموں کے ساتھ جیسے ہی کمرے سے نکلی، وہیں دہلیز پر کھڑی شازیہ بیگم کو کھڑے دیکھ کے سیرت مزید شرمندگی کے سمندر میں غرق ہوتی، اور ان سے آنکھیں ملانے کا جرانہ خود میں نہ پاتے وہ آج اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ شازیہ بیگم کے دل و دماغ میں اپنے بیٹے کے لیے ہر الفاظ پر دکھ، تعصب اور افسوس کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ شازیہ بیگم دکھ کی کیفیت میں گھری ہوئی کمرے میں جانے کے بجائے وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ سالار آنے والے وقت سے انجان خود کو پتھر بناتے پتھریلے الفاظ بولتے یہ بھول گیا تھا کہ اگر اسے کبھی واپسی کا سفر کرنا پڑا تو وہ کس بلبوتے پر اپنے حق پہ لڑے گا۔ سالار کو پاکستان سے گئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس 5 سال میں پہلے کے کچھ عرصے میں تو سالار اپنے ماں باپ تک سے رابطہ نہیں کیا تھا، مگر ہاں ایک بی جان سے وہ مسلسل رابطے میں تھا۔ ان سے وہ بس چند ایک بات کرتے کال کاٹ دیا کرتا تھا، جیسے وہ ان کی زبان سے واپسی کی فریاد نکلنے سے ڈرتا ہو۔ تھوڑا وقت بیتا تو ماں باپ کی یاد ستانے لگی، اور وہ دل کے ہاتھوں مجبور ان سے رابطے کی کوشش کرنے لگا،
تو تب اسے اندازہ ہوا کہ صرف وہی ان سے ناراض نہیں جتا رہا بلکہ آگے سے ان کے والدین بھی اس سے بڑھ کر اس پر غصہ ہے اور اس سے بات کرنے کے قائل نہیں، اور اپنے والدین کے اس عمل نے سالار کو مزید باغی بنا دیا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں یہی بات سما گئی تھی کہ اس کے ماں باپ کے سامنے اپنے اکلوتے بیٹے سے زیادہ اپنی بھتیجی سیرت عزیز ہے۔ سیرت پر بڑھتا غصہ اور نفرت سالار کو ہر وقت اسے سوچنے پر مجبور کرنے لگا تھا۔ وہ اس بات سے سرے سے انجان ہی رہا کہ وہ لندن میں خود کو ہر وقت مصروف رکھنے کے دوران اپنی ناپسند ہستی کو پوری شدت و مدد سے یاد کرتے رکھتے ہوئے تھا، اور اس حد سے زیادہ نفرت اور غصے نے کب پسندگی اور عادت کا روپ دھارا سالار کو علم ہی نہیں ہو سکا، کیونکہ 5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ظاہری طور پر تو وہ اب بھی موٹی جسامت والی سیرت کو دیکھنے کا اور اپنی زندگی میں قبول کرنے کا روا دوا نہیں تھا۔ پہلے 1-2 سال تو شازیہ بیگم سالار کی طرف سے اپنا دل سخت کیے رہی، مگر پھر ممتا کے ہاتھوں مجبور وہ سالار سے بات کرنے لگی تھی، مگر وہ بھی آخر کو سالار کی ماں تھی۔ سالار جتنا ان سے طویل بات کرنے کا خواہش مند ہوتا وہ اتنی مختصر بات کرتی تھی۔ آخر کار سالار 5 سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ کیوں اس بلا وجہ کی جلاؤ وطنی کی سزا سہے، اسی لیے وہ اپنے اس خود ساختہ جلاؤ وطنی کے ختم کرنے، اس جلاؤ وطنی کی جڑ کو ہی اپنی زندگی سے ختم کرنے کے ارادے سے پاکستان اپنے گھر واپس پلٹ آیا تھا۔ اس کی واپسی پر سب کے دلوں میں اس امید نے جگہ بنائی تھی کہ وہ اب اس کی اور سیرت کی شادی ہو جائے گی۔ اعظم صاحب اور شازیہ بیگم کے ساتھ سیرت تو شروع سے ہی سالار کے خیالات کو جانتی تھی، مگر پھر سالار کے پاکستان سے جانے اور مکمل لا تعلقی اختیار کرنے پر باقی سب بھی بخوبی سمجھنے لگے تھے کہ سالار جو سیرت سے بنے رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں اگر ہوتی تو وہ سیرت سے لازماً رابطے میں رہنے کی کوشش کرتا۔ سالار جو اپنے گھر والوں کی طرف سے ہر قسم کی توقع لیے واپس آیا تھا، مگر جب سب نے بغیر کوئی گلہ شکوہ کیے اس کا استقبال کیا تو وہ اس کا بنجار بنا دل سکون کی دوبیس وادیوں میں ڈولنے لگا تھا۔ اپنا گھر، اپنے قریبی لوگ میں آ کر سالار کچھ پرسکون سا تھا۔ گھر میں سیرت کے بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور دونوں کی طرف ایک ایک بچہ بھی تھا جو اب ہر طرف گھر میں رونق لگائے رکھتے تھے۔ سالار کو گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے اور ان 2 دنوں میں سالار نے لاشعوری طور پر سیرت کے وجود کو ہر طرف ڈھونڈا تھا۔ موٹی چڑیل شاید اب اور موٹی ہو گئی ہوگی، اسی لیے سامنے نہیں آ رہی۔ سیرت کا 5 سال پرانا سراپا دماغ کے پردوں پر لہرایا تھا، وہ منہ کے زاویے بگاڑتے بڑبڑایا تھا۔ سالار جس مقصد کے لیے واپس آیا تھا اسے پورا کرنے کے لیے اس نے بہت سوچ سمجھ کر بی جان کا انتخاب کیا تھا کہ ایک وہی اس کی بات سمجھ جایا کرتی تھی۔ وہ ان کے سامنے ساری بات رکھتے سیرت کو طلاق دینے کا فیصلہ بھی سنا دینا چاہتا تھا۔ وہ اس طرح سیرت کو ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتا تھا، وہ بھی فی الوقت سیرت کو اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکے۔ بی جان، میں یہاں صرف ایک ماہ کے لیے آیا ہوں اور آپ پر واضح کر دوں کہ آپ سیرت کو طلاق دے کر ہی واپس جاؤں گا۔ سالار کے منہ سے نکلے الفاظ پر بی جان بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ایک نازک خوبصورت ہنسی لڑکی بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بی جان پلیز اجازت دے دینا، وہاں ساری لڑکیاں ہوں گی۔ وہ لڑکی بی جان سے مخاطب تھی اور بی جان کے علاوہ دوسرے وجود سے وہ واقعی میں انجان تھی یا پھر پتہ نہیں انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ سالار یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا کیونکہ بدلتے وقت کے باوجود ایک شناسائی کی رمق اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی کون تھی بی جان؟ اس لڑکی کے کمرے سے جاتے ہی سالار بی جان سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ وہ جس موٹی سیرت سے نفرت کرتا تھا، یہ نازک اور خوبصورت دبلی پتلی حسینہ وہی سیرت ہے جو گزرے 5 سالوں میں خود میں بہت سے بدلاؤ لا چکی تھی۔ اس نے سالار کو ایسے اگنور کیا تھا جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ تم بھی نہیں پہچان پائے نا؟ خیر، پہچان تو اب بھی نہیں پائے تھے کہ یہ ہماری وہی سیرت ہے جو چلبلی سی ہر وقت چہکتی رہا کرتی تھی، مگر جب سے تمہارے دادا اور تم گئے ہو وہ سیرت تو کہیں کھو ہی گئی تھی۔ بی جان کھوئے ہوئے انداز سے بولتی سالار کو گہرا دھچکا دے گئی تھی۔ سالار کے سامنے سیرت کا بیفور اور آفٹر آل والا سراپا لہرائے تو اس قدر تبدیلی پر وہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ بی جان، میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ سالار اپنی سابقہ باتوں کو بھولے جلدی سے بی جان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ بی جان پریشانی سے سالار کی پشت کو تکا تھا جو سیرت کو طلاق دینے کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے انہیں دکھ اور پریشانی میں مبتلا چھوڑ گیا تھا۔ سیرت کمرے سے نکلتی آگے بڑھی تو سالار نے تیزی سے اس کے سامنے آتے اس کا راستہ روکا تو سیرت کے ماتھے پر بل پڑتے چلے گئے تھے۔ لگتا ہے وقت کے ساتھ سلام کرنے کی تمیز بھی تم بھول گئی ہو، سالار نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سلگایا تھا۔ آج سالار کی نظریں بڑے حق سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور ان نظروں کی تپش سیرت کو بری طرح سے جھلسا رہی تھی۔ یہی سمجھ لیں
سیرت نے جواب دیتے ساتھ ہی ایک طرف سے ہو کر وہاں سے گزر جانا چاہا تھا۔ اوہ ناٹ بیڈ، لگتا ہے سلام کرنا بھولی ہو، مگر خود سے بڑوں کو عزت دینے کی عقل آ گئی ہے۔ سلار سیرت کے منہ سے نکلے کچھ الفاظ کو ہی پکڑ چکا تھا، جس سے سیرت کا موڈ اور بگڑا تھا۔ میں اجنبی کے ساتھ ایسا ہی ایک تکلف بھرا برتاؤ رکھنے کی قائل ہوں۔ اب راستے سے ہٹے، مجھے اجنبی افراد سے زیادہ بات کرنا بھی پسند نہیں۔ سیرت بڑے اعتماد سے سلار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تو ایک پل کو سلار کو واقعی میں آج اپنے سامنے کھڑی سیرت اجنبی ہی لگی تھی۔ وقت کے ساتھ دماغی کمزوری میں مبتلا ہو گئی ہو کیا، جو ہمارے درمیان موجود رشتہ بھول گئی ہو؟ سلار نے استحاضی انداز اپنایا تو جواب میں سیرت کے لبوں پر بھی تمسخرانہ مسکراہٹ نے جنم لیا تھا۔ بالکل نہیں بھولی، سب اچھے سے یاد ہے، اپنی توہین بھی اور اس خاص رشتے سے آپ کی بے زاری بھی، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب بھول گئے۔ تو فکر نہیں کریں، میں سب یاد دہانی کروا دوں گی اور پھر بہت جلد اس نام نہاد رشتے سے رہائی بھی حاصل کر لوں گی۔ سیرت ہر ایک لفظ چبا کر بولتے نخوت سے ناک سکیڑتے سلار کو اپنے الفاظ سے خاموش کرواتی چلی گئی تھی۔ سلار کچھ دیر کے لیے جامع تو صاف وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ آج سیرت کے الفاظ اور اس کا ہر انداز سلار کو باور کروا گیا تھا کہ جیسے وہ واقعی اس سیرت کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد جب بھی دونوں کا سامنا ہوا، سیرت سلار کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس کے سامنے سے ہٹ جایا کرتی تھی، اور اگر وہ کچھ کہتا بھی تو انسنی کرتی آگے بڑھ جاتی تھی۔ رات کے کھانے کے وقت بھوک نہ ہونے کی وجہ سے سلار کو اب رات کے 12 بجے بھوک لگنے لگی تو وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ فریج میں پڑا کھانا پسند نہ آنے پر وہ خود ہی کچھ ہلکا پھلکا بنانے کی تیاری کرنے لگا، اور پھر جیسے ہی وہ اپنا کھانا بناتا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا، سیرت بھی کچن میں چلی آئی تھی۔ سلار کو پہلے سے کچن میں دیکھتے اس کے قدم رکے، مگر پھر وہ سر جھٹکتی فریج کی طرف جاتی پانی کی بوتل نکالتے پلٹی تھی۔ سیرت آ جاؤ، مجھے کھانے میں جوائن کرو۔ سلار کا انداز ایسا تھا جیسے دونوں میں بڑا دوستانہ ہو۔ نہیں، میں اپنے بے وقت کھانے کی عادت چھوڑ چکی ہوں، سیرت سنجیدگی سے جواب دیتی کچن سے نکلنے لگی تو سلار نے پھر سے اسے پکارا تھا۔ سیرت بے شک کھاؤ نہیں، مگر تھوڑی دیر یہاں بیٹھ تو سکتی ہو۔ سلار خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا اور کچھ دماغی کشمکش نے اسے تھکا سا دیا تھا۔ سیرت اس کے الفاظ پر ٹھہری تو سلار کو کچھ امید بندھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بغیر پلٹے چلی گئی تو سلار کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ کھانے سے بھی دل بھر گیا تھا۔ وہ نظریں چکائے پلیٹ میں چمچ ادھر ادھر گھمانے لگا۔ جب کانوں میں ماں کی آواز پڑی تو وہ چونکا تھا۔ کوشش جاری رکھو بیٹا جی، کیا پتہ کب معافی مل جائے، کب پتھر دل پہلے کی طرح نرم پڑ جائے، کیونکہ اس نرم دل کو پتھر بنانے والے بھی تم ہی تھے۔ شازیہ بیگم کی باتوں پر سلار نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا سیرت نے انہیں کچھ بتایا تھا؟ تم جاتے وقت جو کچھ سیرت کو بول کر گئے تھے، اس کی جس طرح تذلیل کی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی، اور اس کے بعد اگر سیرت علیحدگی کا بھی فیصلہ کرتی ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی، مگر دکھ لازمی ہوگا کہ میں نے اسے ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھا ہے۔ شازیہ بیگم سلار کی طرف دیکھے بغیر بولتے ہوئے کرسی پر ٹک گئی تو سلار اپنی جگہ سے اٹھتا ان کے قریب آ کر گھٹنے زمین پر جمائے ان کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ مگر میں اب علیحدگی نہیں چاہتا ماما، اور اسے میری خود غرضی نہیں سمجھیے گا۔ وہ موٹی سی پتلی ہو گئی ہے تو ہی میرا ارادہ بدلا ہے، مگر یہ مکمل سچ نہیں ہے۔ وہ لندن میں گزرے 5 سال میرے اعصاب پر سوار رہی ہے، اور جب سامنے آئی تو ایسا لگا جیسے میرے دل کا کوئی کھویا ہوا حصہ واپس مل گیا ہے۔ مجھے اسے منانا ہے ماما۔ سلار دھیرے دھیرے سے اپنے دل کا احوال اپنی ماں کو سنا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے۔ بس خود کو تھوڑا مضبوط کر لو کہ سیرت کے ٹوٹے ہوئے دل کو جڑنے میں وقت لگے گا۔ تمہاری توجہ اور تمہاری اس کی ارد گرد موجودگی اسے تمہیں قبول کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ شازیہ بیگم نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے سے سمجھانے کے ساتھ خود بھی صدق دل کے ساتھ دعا کی تھی کہ ان کے بیٹے کو اس کی دل مراد مل جائے۔ سیرت لاؤنج بیٹھی اپنے بھتیجے سے کھیلتی ہنس رہی تھی جب سلار بھی اسی طرف صوفے پر فاصلے پر آ بیٹھا تھا۔ سیرت نے حسب معمول اپنے بھتیجے کو باہوں میں بھرے وہاں سے جانا چاہا، لیکن اس سے پہلے اس کے بھتیجے کی سلار پر نظر پڑی، وہ اس کے پاس جانے کو مچل اٹھا تھا۔ وہ اپنی توتلی آواز میں چاچو کی گردان کرتا سیرت کی باہوں سے سیدھا سلار کی طرف جھکا تو اس کے ڈرنے کے ڈر سے سیرت کو سلار کے قریب ہونا پڑا تھا۔ سلار نے خوش دلی سے ہنستے ہوئے بچے کو تو پکڑا ہی تھا، ساتھ ہی وہ کمال جرارت سے سیرت کا ہاتھ بھی پکڑ گیا تھا جس سے سیرت نے لب بھیجے تھے۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ سیرت مزاحمت کرتی جھٹپٹائی تھی۔ ادھر بیٹھ سکتی ہو صوفے پر، اب کاٹنے نہیں آ گئی۔ سلار کا انداز چبھتا ہوا تھا۔ آپ کی موجودگی میری خاردار ہے، سمجھے؟
سیرت چیختے ہوئے تلملا کر بولی تو لمحے بھر کو سلار کا چہرہ اسپاٹ ہوا تھا۔ ایسی لا تعلق اختیار کرنے سے ہمارے درمیان الجھے معاملات سلجھیں گے نہیں۔ سالار نے تحمل سے کہتے سیرت کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی تھی۔ میں ان الجھے معاملات کا حل تلاش کر چکی ہوں، اور وہ ہے صرف اور صرف علیحدگی۔ سیرت نے بولتے ساتھ جیسی ارد گرد نظر دوڑائی، اسے اپنا بڑا بھائی وہاں سے پلٹتا دکھائی دیا تھا۔ وہ یقیناً ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر جان بوجھ کر پلٹے تھے۔ سالار نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ بھائی کو پکارنے کی ضرورت نہیں، وہ بھی یقیناً چاہتے ہم آپس میں بات کریں۔ سیرت کا بھائی کے پکار کے لیے کھولتا منہ دیکھ کر سالار بولا تو سیرت نے غصے سے لب بھیجے۔ اسے گھورا تو وہ بچے کی وجہ سے زیادہ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی ان باتوں سے ناواقف ہے جو آپ کی زبان شریف سے میری نکلی تھی، جو اگر انہیں وہ سب بتا دوں تو یہی میرے بھائی آپ کو مجھ سے 100 فٹ کی دوری پر بھی برداشت نہیں کریں گے۔ سیرت کے لب و لہجے میں اپنے بھائیوں کے لیے مان اور غرور تھا، جبکہ اس کے الفاظ پر سالار وہ وقت اور اپنی شکستہ ذہنیت کو یاد کرتے شرمندہ ہوتے نظریں جھکا گیا کہ آج واقعی میں اس کے پاس اپنی صفائی کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں جو اپنے دادا جان کو کھونے کے بعد ان کو یاد کرتے جذباتی ہو گئی تھی، اور جذباتی پن آنسو بہاتے آپ کو اپنا سمجھتی کندھے کا سہارا لے گئی تھی، مگر جس طرح آپ نے جھٹکا تھا خود سے کسی اچھوت انسان کی فیلنگ آئی تھی۔ سیرت نے پچھلا حساب کتاب کھولا تو سالار اپنے لبوں کو کاٹنے لگا، کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہو رہی تھی۔ دادا جان کو کھونے کے بعد کسی اور اپنے اور قریبی انسان کو کھونے کا ایک احساس دل کو کھچوا کے لگانے لگا، تو میں نے سوچا میں آپ کی منتیں کرتے آپ کو روک لوں۔ سب گھر والے پہلے غمگین تھے، تو یوں آپ کا جانا سب کا تو ڈرے تھا، مگر اس دن میری عزت نفس یوں رون دی گئی اور میرے خلوص کو اتنا غلط جانچا گیا کہ مجھے لگنے لگا کہ میری سانسیں ہی بند ہو جائیں گی۔ سیرت بغیر سالار کی کوئی سوال کیے خود سے ہی اپنی آپ بیتی کروا دہرا رہی تھی، اور سالار 5 سال پہلے اپنی زبان سے نکلے لفظوں کی تکلیف آج بھی سیرت کے لب و لہجے میں محسوس کرتے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھنستا جا رہا تھا کہ اپنی صفائی کے لیے سوچتے الفاظ تو کہیں گم ہو گئے تھے۔ سالار کے چہرے کا اسپاٹ پن اور اپنے ہاتھوں پر اس کی کمزور گرفت دیکھتے سیرت ہاتھ چھڑواتی اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ اس بار سالار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے بعد سے سالار نے سیرت کا سامنا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے سیرت کی الزام دیتی آنکھوں میں دیکھنا مشکل لگنے لگا تھا۔ وہ جو ہر بات کو ماضی جانتے بھول جانا چاہتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ جس پر گزری ہو اس کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سالار نے خود کو بزنس میں بے حد مصروف کر لیا تھا، اور اس کے یوں پیچھے ہٹ جانے پر شازیہ بیگم نے افسوس کا اظہار کیا تھا کہ جب وہ لفظوں کی دھار سے زخم دینا جانتا ہے تو اب وقت آنے پر ان زخموں پر مرہم رکھنے کا حوصلہ بھی اس میں ہونا چاہیے تھا۔ آج بہت درد ہونے کی وجہ سے سالار سر شام میں ہی گھر آ گیا تھا، ورنہ تو اس کی واپسی سب گھر والوں کے سونے کے بعد ہوتی تھی۔ گاڑی سے نکلتے سالار جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، اسی وقت حواس باختہ سی آنکھوں میں آنسو لیے سیرت اپنی بھتیجی کو لیے اس کے سامنے آئی تھی۔ بچے کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا، شاید وہ کہیں گر کر چوٹ لگوا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ سالار کوئی سوال کرتا سیرت بول پڑی تھی، سالار پلیز میرے ساتھ ہسپتال چلیں، اس کا بہت خون بہہ رہا ہے، پلیز جلدی کریں۔ سیرت نے افراتفری مچائی تو سالار اپنا سر درد بھولے وہیں سے پلٹا تھا۔ سیرت نے گھر میں بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تو اور سامنے سالار کو دیکھتے وہ بس پریشان سی اس کے ساتھ گھر سے نکل آئی تھی۔ بچے کے زخم کی ڈریسنگ ہو رہی تھی تو سیرت لب بھیجے کانپتے وجود کے ساتھ اپنے چہرے کا رخ بدل گئی تھی۔ اپنی مسز کو سنبھالیں، یہ ایسے ریئیکٹ کریں گی تو بچہ کیسے سنبھلے گا؟ ڈیوٹی پر موجود نرس کے بولنے پر سالار نے چونکتے ہوئے سیرت کو دیکھا، اور پھر وہ گہری سانس بھرتے سے خود سے لگا گیا تھا۔ سیرت کو بھی جیسے فی الوقت سہارے کی ہی ضرورت تھی، جو وہ سالار سے دور نہیں ہوئی تھی۔ یہ لیں، اب آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، اور اپنی ماما کی نسبت بہادر بھی ہے، جو رونے کے بجائے ہنس رہا ہے۔ نرس نے بچے کو سالار کی طرف بڑھایا تو اب خود سنبھالتی سیرت اس نرس کے الفاظ پر خفت زدہ سی سرخ چہرے کے ساتھ سالار سے دور ہوئی تھی۔ کچھ سالار سے نزدیکی اور کچھ نرس کا اس کے بھتیجے کو ان کا بیٹا سمجھنے کی غلط فہمی سیرت کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گئی تھی، جبکہ سالار آنکھوں میں مسرت لیے سب انجوائے کر رہا تھا اور سر درد بھی کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ آپ کا کور بہت شاندار ہے سر، اور آپ کا بیٹا بھی بہت خوبصورت ہے، لگتا ہے آپ دونوں سے اس نے نقوش چرائے ہیں۔ نرس کچھ زیادہ ہی باتونی تھی، جو پرچے پر کچھ لکھتی بولتی ہی جا رہی تھی۔ سیرت نے ناک سکیڑتے کچھ بولنا چاہا، مگر سالار بڑی خوش اخلاقی سے نرس کا شکریہ ادا کرنے لگا تو سیرت نے اسے گھورا تو آگے سے سالار نے اسے بھی مسکراہٹ پاس کر دی تھی۔ سیرت بچے کو لیے جلدی سے وہاں سے نکلی تو سالار بھی جلدی سے اس کے پیچھے پڑا، اور چند منٹ بعد ہی اس کے ہم قدم ہو گیا تھا۔ سالار نے کناں کھنسے اپنے ساتھ چلتی سیرت اور بچے کو دیکھا تھا۔ کیسا مکمل منظر تھا کہ سالار کے دل و دماغ میں خوش کن تڑاوٹ سی اترتی چلی گئی تھی۔
آپ نے اس نرس کو غلط فہمی دور کیوں نہیں کی؟ گاڑی بیٹھتی ہی سیرت غصے سے بھری بولی تو سالار نے اس کا بغور جائزہ لیتے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی تھی۔ کیسی غلط فہمی؟ تم میری بیوی نہیں ہو کیا؟ سالار بڑے سکون سے بولتا سیرت کو دانت کچکچانے پر مجبور کر گیا۔ ہاں البتہ یہ چنو مونا ہمارا بیٹا نہیں بلکہ بھتیجا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مستقبل میں ہمارا بیٹا اور بیٹی تو ہوں گے ہی، تو کیا غلط ہوا؟ سالار بے باکی سے بولتا سیرت کو شرم سے لال کر گیا تھا۔ آپ کو شرم آ رہی ہے مجھے ایسی بات کرتے ہوئے؟ سیرت چاہ کر بھی اپنی آواز میں غصہ شامل نہیں کر سکی تھی، کیونکہ دل تو سالار کے سابقہ الفاظ پر ایک الگ ہی لے میں دھڑکنے لگا تھا۔ بالکل نہیں، بیوی سے کیسی شرم؟ سالار نے جیسے سیرت کو زج کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بیوی نہیں ہوں میں آپ کی، سمجھے؟ سیرت اونچی آواز سے بولی تو سالار نے بھی جیسے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو سیرت کو سکون ملا کر پھر سالار کے منہ سے نکلتے الفاظ اسے بے چین کر گئے تھے۔ ہاں جانتا ہوں بیوی نہیں منگوہا ہو، مگر بے فکر ہو، میں بہت جلد تمہاری اپنے کمرے تک رخصتی کا انتظام کرنے والا ہوں، اور پھر تبھی اپنے کیے کی معافی تلافی زبانی اور عملاً طریقے سے کروں گا۔ سالار نے بڑی آسانی سے اپنا پروگرام ظاہر کیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھے نہیں کروانی کوئی رخصتی۔ سیرت نے اپنے دل کی دھڑکنوں کی تیز رفتار پر قابو پاتے انکار کیا تھا۔ تبھی سالار نے گاڑی کو سڑک کے کنارے لا کر بریک لگاتے اپنا مکمل رخ سیرت کی طرف کیا تو وہ جز بزز سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا بھتیجا سکون سے اس کی گود میں سو رہا تھا۔ اتنی جلدی معاف نہیں کرنا تو نہ کرو، میں بار بار معافی مانگنے کو تیار ہوں، مگر پلیز میری روش پر چلتے میری جیسی خودغرض نہیں بننا۔ دادا جان کے ساتھ سب گھر والے ہم پر نظریں ٹکائے بیٹھے ہیں، تو بس ایک موقع دو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا کہ ماضی کی تمام یادیں تمہارے دماغ سے مٹا دوں۔ ہاں البتہ مٹا تو نہیں سکتا، مگر آگے اتنی خوش کن یادیں تمہارے دماغ میں بھر دوں گا کہ وہ سب دھندلا جائیں گی۔ سالار بڑی فرصت سے سیرت سے مخاطب تھا، ایسے کہ وہ اب سیرت کو منا کر ہی دم لے گا۔ سیرت نے جھجکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں موجود سچائی کو دیکھا تھا۔ ہمارا بچپن جیسا گزرا تمہارے سامنے ہے، تو ایسی صورت میں شاید میرا رد عمل بھی زیادہ برا نہیں تھا۔ سالار نے اپنے حق میں دلیل لی تو سیرت نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ بھائی بڑے تھے اور ایک آپ ہی تھے جو مجھے کچھ میسر تھے، مگر آپ کو بھی ہمیشہ مجھ سے بڑا بننے کا شوق چڑھا رہتا تھا، بس اسی لیے آپ کو خود کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لڑائی جھگڑی مول لیتی رہتی تھی۔ سیرت نے بھی خود کا دفاع کیا تو سالار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تو اب رخصتی کے لیے مان جاؤ نا، تاکہ میری توجہ ہمیشہ تمہاری طرف ہی رہے، اور پھر شادی کے بعد باقی کے لڑائی جھگڑے بھی جاری رکھنا۔ برا نہیں مانوں گا، کیونکہ دل کا ایک کونا وہ سب شرارتیں یاد کرتے اداس سا ہے۔ سالار نے پہلے شوق پن سے اسے چھیڑا اور پھر آخر میں اداسی سے بھری لہجے میں بولا تو سیرت کے لیے کچھ بولنا محال ہوا تھا۔ گاڑی چلائیں نا، گھر میں سب میری غیر موجودگی پر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ کسی ہاں یا نہ کے بغیر سیرت کے لہجے کی بدلتی ٹون پر ہی سالار کو اس کی رضامندی کا پتہ چل گیا تھا، تو وہ مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ شکریہ، سالار نے گھر پہنچتے پر سیرت کی گاڑی سے اترنے پر کہا تو وہ جواباً ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالتی گھر میں داخل ہو گئی، تو سالار بھی پرسکون سا اس کے پیچھے آیا تھا۔